شادی کے 6 سال بعد اللہ نے ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ میں اور میری بیگم اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ ہم نے بہت سارے نام تلاش کرنے کے بعد اس کا نام زوہا رکھا۔ ہمیں ایک پیاری سی بیٹی کے ماں باپ ہونے کے احساس سے بہت محبت تھی۔ لیکن جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہوتی گئی، میری بیگم میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں آتی گئیں۔ وہ آدھی رات میں اٹھ جایا کرتی تھی اور اٹھ کے مجھ سے کہتی تھی کہ زوہا رو رہی ہے۔ لیکن ہم جب بیبی مانیٹر چیک کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ زوہا بہت پرسکون ہو کے سو رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ آدھی رات کو اٹھ کے پاگلوں کی طرح مجھے زوہا کے کمرے سے بلا رہی ہوتی تھی، اور جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ زوہا کے کپڑے اتار کر کہتی تھی کہ دیکھیں اس کے جسم پر کتنے خربوچوں کے نشان ہیں، جبکہ اس کے جسم پر ایک بھی نشان نہیں ہوتا تھا۔ صرف اس کو تسلی دینے کے لیے میں اس سے کہتا تھا کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، تم پریشان مت ہو اور سو جاؤ۔ میرا خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر میری وائف کی کچھ مدد کر سکیں، لیکن میری وائف ڈاکٹر کے پاس جانے کو منع کر دیتی تھی کہ اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بہت سی دوائیں اور ٹیسٹ لکھ دیں گے۔ میری بیگم نے حال ہی میں کوئی ریلیجیس گروپ جوائن کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ ریلیجیس نہیں تھی۔ وہ جھاڑ پھونک پر یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ اس کا اثر ہے جو وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہے اور ایک نامعلوم چیز کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بیگم کی حالت اور خراب ہو رہی تھی اور وہ اپنا ذہنی توازن کھوتی جا رہی تھی۔ وہ دن میں کئی بار بیڈ شیٹ چینج کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اس پر خون لگا ہے، حالانکہ بیڈ شیٹ پر ایک نشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات بیبی مانیٹر کو دیکھتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ زوہا کی آنکھوں کا کلر چینج ہو رہا ہے کیونکہ وہ کسی جنات کے قبضے میں ہے۔ اور جب میں اس کو سمجھاتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ بہت کچھ سوچ رہی ہو، ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تمہیں زوہا کی فکر نہیں ہے، تم ایک پیار کرنے والے باپ نہیں ہو۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا تو میری بیگم بہت اچھے موڈ میں تھی اور اس نے ڈنر کے لیے بہت سارے کھانے بنائے ہوئے تھے۔ میں اپنی بیگم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور سوچا شاید وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے حواس بحال ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا زوہا کیسی ہے اب؟ تو میری بیگم نے بتایا اب وہ جنات کے قبضے سے آزاد ہو گئی ہے اور کہا کہ وہ سکون سے اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ ہم دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو میری بیگم کچن میں چلی گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں زوہا کو دیکھوں۔ جب میں اس کو دیکھنے اس کے کمرے میں گیا تو وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے جب کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا وہ اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کے کمرے میں سب جگہ دیکھا کہ شاید وہ کہیں چھپی ہوئی ہو، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو جو میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ باتھ ٹب کے پانی میں میری بیٹی بے جان پڑی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور تبھی میری بیگم نے آ کے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ It's okay.